رحمۃ اللہ، میری بہن اولاد کے لیے کوئی دم کوئی اس طرح کی چیز ہے ہی نہیں۔ بابے جتنے بھی ہیں جیب صاف کرنے والے ہیں۔ آپ اقرار الحسن کے پروگرام دیکھتی ہیں یا دیکھیں، جہاں بابے کا دا چلتا ہے عورت کی عزت پر بھی ہاتھ صاف کر جاتے ہیں۔ تو بس یہ کام درست نہیں ہے۔ کرنے کا کام جو ہے وہ یہ ہے، دعا کریں۔ زکریا علیہ السلام بہت بوڑھے ہو گئے، اولاد کوئی نہیں تھی۔ ابراہیم علیہ السلام بہت بوڑھے ہو گئے، اولاد کوئی نہیں تھی، تو کس بابے کے پاس گئے تھے دم کروانے؟ اما جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پیٹ سے کوئی اولاد پیدا نہیں ہوئی، نبی علیہ السلام کس بابے کے پاس لے گئے تھے؟ ہاں بھئی اولاد نہیں ہو رہی اور ان کو دم کرو، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ کرنے کا کام یہ ہے، ایک تو دوا کرنا ہے، دوا میڈیسن۔ مرد و عورت کو، میاں بیوی کو اپنا اچھے طرح چیک اپ کروانا چاہیے ڈاکٹر سے، کس کے اندر کوئی فالٹ ہے، جس میں کوئی خرابی ہو وہ اس خرابی کو دور کرے ڈاکٹر سے دوائی لے کر۔ دونوں بالکل میڈیکلی فٹ ہوں یا ان فٹ ہوں، دونوں صورتوں میں فٹ ہوں یا ان فٹ ہوں، دونوں صورتوں میں دوسرا کام ہے دعا۔ بابا جی زکریا علیہ السلام نے دعا کی نا مریم علیہ السلام کے پاس، کیا دیکھ کر؟ بے موسمی پھل یا بند کمرے میں موجود پھل دیکھ کر۔ تو پوچھا انا لکی ھذا، اے مریم یہ کہاں سے آیا؟ کفیل تو میں ہوں نا، کھانے پینے کا بندوبست تو میں نے کرنا ہے، تو میرے بغیر یہ کہاں سے آ گئے تمہارے پاس؟ پاک دامن مریم علیہ السلام نے جواب دیا ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے آئے ہیں۔ تو بابا جی زکریا نے جب دیکھا بند کمرہ، بند محراب، میرے علاوہ کوئی اور متولی خدمتگار نہیں ہے، اللہ کی طرف سے اگر اس اللہ کی بندی کو بند کمرے میں پھل فروٹ مل سکتے ہیں، کھانا پینا مل سکتا ہے، تو مجھ بوڑھے کو اولاد کیوں نہیں مل سکتی؟ فدعا ربہ زکریا، سبحان اللہ، یہ آل عمران کی آیات ہیں۔ زکریا علیہ السلام نے بھی اپنے رب کو پکار دیا، پہلے بھی پکارتے تھے لیکن اب تو آنکھوں دیکھا پریکٹیکل معاملہ تھا۔ جناب زکریا علیہ السلام نے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پکار لگائی۔ کیا پکار لگائی ہے؟ یہی کہ یا اللہ مجھے بھی اولاد چاہیے۔ فدعا زکریا ربہ، اللہ نے جناب زکریا علیہ السلام کی سن لی۔ ابراہیم علیہ السلام بوڑھے ہو گئے، اولاد نہیں تھی، مگر اللہ نے اولاد سے نواز دیا۔ پہلی بیوی سے نہیں ہوئی تو جو دوسری آپ کو آپ کی بیوی نہیں باقی، اللہ نے اس سے اولاد دے دی، پھر اللہ نے آپ کو پہلی بیوی سے بھی اولاد دے دی۔ تو سارا کام کیا دعا نے۔ ربی حبلی من الصالحین، ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ اسی طرح استغفار کرنا ہے سنت مطابق 70 بار 100 بار، سنت کے علاوہ بغیر گنتی کے جتنا ہو استغفر اللہ پڑھیں، اللہ تعالیٰ اولاد دے گا۔ بابوں کے دم سے اولاد نہیں ہونے والی، اس سے یہ ہوگا جیب خالی ہوتی ہے عورتوں کی، اور آخر عورتوں کی عزت لوٹ لی جاتی ہے۔ ایک واقعہ آپ کو سنا دیتا ہوں، میں نے سنا ہے، سید معراج ربانی صاحب ایک ہیں انڈیا کے، ایک بہت بڑے دائی ہیں، مبلغ ہیں۔ وہ ایک بیان میں فرما رہے تھے کہ ایک بندہ شادی ہوئی، ایک عرصہ ہو گیا، اولاد نہیں ہو رہی تھی، کسی نے کہا فلاں دربار پر فلاں بابے کے پاس اپنی بیوی کو لے جاؤ، وہ بابا دم کرے گا، تمہاری بیوی کو اولاد ہو جائے گی۔ وہ جاہل بھی اپنی بیوی کو لے گیا، پیر نے دم رکھا، لیکن کہا کہ میاں معاملہ بڑا ہے، یہ عورت یہاں ہمارے پاس اس آستانے پہ کئی دن آپ کو چھوڑنا پڑے گی، ہم مسلسل اس پر عمل کریں گے تو آپ کی اولاد ہو جائے گی۔ اس نے کہا میاں ابھی تو میں پردیس سے آیا ہوں، جب پردیس واپس جانے لگوں گا یہ آپ کے پاس چھوڑ جاؤں گا۔ بابے نے کہا ٹھیک ہے بھائی، جیسے آپ کا دل کرے۔ جب یہ واپس پردیس جانے لگا اپنی بیوی کو دربار یا بابے کے آستانے پہ چھوڑنے کے لیے، تو گھر میں موجود ایک بڑی اماں، کوئی بڑی عمر کی بیوہ یا متعلقہ موجود تھی، جس کا خاوند مر چکا تھا یا جا چکا تھا۔ یہ اسے بھی ساتھ لے لیتا ہے کہ چلو میری بیوی کے ساتھ آپ بھی رہ لینا۔ وہ 10-15 دن اس کی بیوی اور وہ خاندان میں موجود جو اماں جی تھی وہ وہاں بابے کے آستانے پہ رہے، لیکن آستانے پہ رہے تو کچھ دن بعد وہ واپس گھر آئے۔ مہینے ڈیڑھ بعد اس نے پردیس سے دیش میں اپنی بیوی کو کال کیا کہ ہاں بھائی کوئی امید ہوئی؟ کہا کوئی امید نہیں ہے، مجھے تو ماہانہ جو مینسز حیض آنا تھا وہ آ گیا، اور مطلب کہ ہماری کوشش ناکام ہوئی ہے، حمل نہیں ٹھہرا۔ چلو جی ٹھیک ہے،
اللہ کی مرضی، معاملہ چپ ہو گیا۔ کوئی 4-5 مہینے بعد اس کو پردیس میں اطلاع ملتی ہے کہ وہ جس اماں جی کو یا بڑی جی کو بیبے جی کو اس کی بیوی بابے کے آستانے پہ ساتھ لے گئی تھی نا، اسے الٹیاں آ رہی ہیں۔ آخر الٹیاں زیادہ ہوئیں، پہلے عام دوا دارو کیا، معاملہ گمبھیر ہوا تو لیڈی ڈاکٹر کے پاس لے جایا گیا، اور لیڈی ڈاکٹر نے جب چیک اپ کیا تو کہا کہ یہ بیوی تو حمل سے ہے۔ اب اس عورت کا خاوند پتہ نہیں مر گیا تھا یا کہیں جا چکا تھا طلاق دے کر، بغیر خاوند والی عورت تھی، بغیر خاوند والی کو الٹیاں شروع ہوئیں، اور کیا ہوا، وہ حمل سے بھی ہو گئی۔ اب بتائیے حمل کہاں سے آیا؟ وہ بابے کے آستانے پر جو رہے تھے نا، یہ ان بابوں کا کمال تھا۔ بابے ان دونوں عورتوں کو لگے رہے، ایک کو ٹھہر گیا دوسرے کو نہیں ہوا۔ تو اولاد بابوں کے پاس نہیں ہے، نہ بابوں کے دم میں نہ بابوں کے تویز سے اولاد ملتی ہے۔ وہ بابا کوئی بھی ہو، اہل حدیث بابا ہو کہ دیوبندی بریلوی بابا ہو کہ شیعہ بابا ہو کہ یہودی عیسائی بابا ہو کہ ہندو بابا ہو، بابوں کے پاس اولاد کا دم کوئی نہیں ہے کہ وہ دم کریں گے اور جناب عورت کو اولاد ہونا شروع ہو جائے گی۔ بابا جیب پہ دم کرے گا، بابا عورت کی عزت پہ دم کرے گا جب اس کا جتنا داؤ چلے گا۔ اس کے لیے اقرار الحسن ایئر وائی نیوز کے 20 جو پروگرامات ہیں وہ ہمارے سامنے موجود ہیں۔ قرآن حدیث سے آپ کو بتا دیا۔ زکریا علیہ السلام کسی بابے کے پاس نہیں گئے، اماں جی عائشہ رضی اللہ عنہ کسی بابے کے پاس نہیں گئی، ابراہیم علیہ السلام کسی بابے کے پاس نہیں گئے۔ ہنالک دعا زکریا ربہ، کیا کہا آگے؟ کہنے لگے قال ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، اے اللہ مجھے اولاد چاہیے۔ پیچھے کیا ذکر ہوا؟ مریم کے پاس بند کمرے میں کھانے پینے کا سامان۔ تو بابا جی زکریا نے کہا علیہ السلام، اگر مریم کو یہ مل سکتا ہے تو مجھ بوڑھے کو اولاد بھی مل سکتی ہے۔ اللہ سے دعا کی اور کہا کہ یا رب مجھے اولاد چاہیے، بس۔ تو ہم بھی یہی کریں، جناب زکریا علیہ السلام کی طرح دعا کیجئے، ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے اللہ مجھے اولاد چاہیے اور نیک اولاد چاہیے۔ اللہ نے زکریا علیہ السلام کی سنی تو اللہ ہماری بھی سنے گا۔ جیسے اللہ زکریا علیہ السلام کی رگ جان سے قریب تھا، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اسی طرح رب آپ کی اور میری رگ جان سے بھی زیادہ قریب ہے۔ جیسے زکریا علیہ السلام کے لیے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اسی طرح ہمارے لیے بھی ہمارا رب ہمارے قریب ہے۔ جیسے زکریا علیہ السلام کے لیے اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، ویسے آپ کے اور میرے لیے بھی ہمارا رب ہمارے سینوں کے بھید جاننے والا ہے۔ تو اولاد باپوں کے پاس نہیں ہے۔ میاں بیوی اپنا علاج کروائیں، میڈیکلی جو فالٹ ہے اس کو دور کروائیں، اور دوسرا اگر میاں بیوی فٹ ہیں یا انفٹ ہیں، میڈیکلی انفٹ ہو یا فٹ ہوں، دونوں صورتوں میں جو کرنے کا کام ہے اس کے ساتھ وہ یہ ہے کہ اپنے رب کو پکارو۔ تہجد کے وقت سے مراد رات کے آخری پہر، ورنہ عشاء کے بعد سارا تہجد کا وقت ہے۔ رات کے آخری پہر کہ جب اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر آتے ہیں، کوئی مانگنے والا ہے، کوئی دعا کرنے والا ہے، کوئی بخشش کا طلبگار ہے، تو رات کے آخری پہر 3 اور 4 کے بیچ میں اٹھ کر وضو کیجئے، مصلی بچھائیے، 2 4 6 8 رکعت نماز پڑھیے، اور دونوں ہاتھ بلند کر کے اللہ کی حمد و ثنا، اللہم لک الحمد انت نور السماوات والارض ومن فیہن، جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھیے، اور یہ دعائیں پڑھیے، ربی حب لی من الصالحین، ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء۔ اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول کرے گا اور اجڑا ہوا اور بے آباد گلشن آباد ہوگا انشاءاللہ تعالی۔